الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ۔ حمد و صلاة کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق حضرات علماء کرام، مشائخ، سادات، بالخصوص حضرت قبلہ پیر محمد نقیب الرحمن صاحب دامت برکاتہ العالیہ، حضرت صاحبزادہ پیر سید سعادت علی شاہ صاحب، حضرت صاحبزادہ قبلہ حسان حسیب الرحمن صاحب، قاضی صاحب اور علماء کرام جو جہاں جلوہ فراز ہیں۔ وقت ظاہر ہے کافی زیادہ ہو گیا ہے اور سب لوگ ایسے نہیں ہوتے کہ جو بیٹھ کر عصر کی اذان کا انتظار کریں گے۔ کچھ بیچاروں نے جا کے جماعت بھی کرانی ہوتی ہے، ان کے پاس کوئی ایسا شخص بھی موجود نہیں ہوتا، اس لیے کچھ آپ میں محسوس کر رہا ہوں کہ وہ ان کے لیے کچھ تھوڑی سی اس لحاظ سے مشکل بھی ہو رہی ہے، لیکن چونکہ اجتماع بڑا خوبصورت ہے، گفتگو آپ نے حضرت مفتی صاحب کی، صاحبزادہ صاحب کی معنی خیز باتیں سنی ہیں، اللہ تعالیٰ عقائد پر اسی طرح پختہ رکھے۔ یہ ایک بے موسم پھل ہے اس دور میں جب اتنا زیادہ انتشار ہے، افتراق ہے، الجھاؤ ہے، گھٹن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مزید برکتیں اور مزید توفیقات عطا فرمائے۔ چند ایک گزارشات میں نے مختصر وقت میں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، کوشش کروں گا کہ ایک ہی آنسو میں کہہ جاؤں گا میں دل، طوفان بے جا لانے سے بھی یہ چشم فائدہ، دو اشک ہی کافی ہیں اگر اثر کریں تو۔ ایسا نہیں ہے کہ لوگ صرف ہماری اصلاح چاہتے ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہو جائیں۔ جس انسان کی عادات میں، اخلاق میں کمزوری ہوتی ہے، وہ سب سے زیادہ خود اپنے آپ سے پریشان ہوتا ہے، اور اس کے فوراً بعد جو لوگ اس تکلیف کا شکار ہوتے ہیں وہ اس کے اہل خانہ ہوتے ہیں، اس کے قریبی لوگ ہوتے ہیں۔ کسی شخص کی جب اصلاح ہو جاتی ہے، جب وہ صبر جاتا ہے، اس کے اخلاقی رویوں میں تبدیلی آ جاتی ہے، تو سب سے پہلے وہ خود سکون محسوس کرتا ہے۔ جس طرح کسی شخص کی کرتے کا یا ویسٹ کوٹ کا ایک بٹن اگر کسی وقت ٹوٹ جائے تو پوری محفل میں کسی کو بھی پتہ نہ ہو کہ بٹن ٹوٹا ہوا ہے، لیکن جس کا ٹوٹا ہوتا ہے وہ بڑا پریشان ہوتا ہے، بار بار توجہ اس کی ادھر جاتی ہے کہ یار یہ کبھی میں بدل کے آ جاتا، مجھے موقع مل جاتا۔ آپ کے چہرے پر تھوڑی سی بھی مٹی لگ جائے تو آپ کو بڑا پریشان کرتی ہے، بار بار انسان آئینے کی طرف بڑھتا ہے، تو ایک بوجھ بھی انسان کے ظاہری جسم پہ ہو تو وہ بڑی اذیت کا باعث ہوتا ہے، سب سے پہلے اس کے اپنے لیے۔ تو یاد رکھیے گا اگر انسان کے باطن پر بوجھ آ جائے تو وہ بھی بڑی تکلیف دیتے ہیں۔ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کیوں بے چین ہو، پتہ نہیں کیوں بے قرار ہو، نہ جانے کیوں بور ہو رہا ہو، تو وہ کہیں کوئی نقطہ آ جاتا ہے، وہ جو ایرر واقعہ ہوتا ہے وہ اس کے باطن میں کسی جگہ کوئی ایسی کمزوری آ گئی ہے، کوئی اخلاقی معاملہ بن گیا جس کے سبب سے اپنی روحانیت میں یہ تکلیف محسوس کرتا ہے۔ تو اصلاح چاہتے ہیں، تربیت چاہتے ہیں۔ ایک ذرا سا زکام اگر کسی شخص پر ہو تو پوری طبیعت کو بوجھ کے نیچے لے لیتا ہے، آپ اٹھ نہیں سکتے۔ تو باطن پر اگر کسی قسم کے مسائل پیدا ہوتے ہیں تو وہ بھی انسان کو پوری طرح جکڑ لیتے ہیں۔ بیماری ایک ہی ہوتی ہے، کوئی بھی ہو، حسد کی ہو، عداوت کی ہو، بغض کی ہو، جھوٹ کی ہو، بددیانتی کی ہو، کوئی بھی ہو۔
اور بدعقیدگی کی ہو تو وہ سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ وہ کیا کرتی ہے؟ وہ انسان کی روحانیت کو پوری طرح جکڑ دیتی ہے۔ الجھتے لوگ، ٹوٹتے لوگ، بات بات پہ ناراض ہوتے لوگ، ہر جملے پہ غصہ کرتے لوگ، اور ان کی سوچیں بار بار بدلتی ہیں۔ صبح ارادہ کچھ ہے، دوپہر کچھ ہے، شام پروگرام بدل گیا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اصلاح چاہتے ہیں، تربیت چاہتے ہیں، اور یہ اتنی بڑی پیاس ہے اپنی تربیت کی خواہش کرنا، اتنی بڑی پیاس ہے کہ یہ ہر عمر میں برقرار رہتی ہے۔ یعنی سالوں جس آدمی نے کمائی کی ہے اور بڑا مال جمع کیا ہے، وہ بھی ایک مقام پہ آ کے کہتا ہے میں تھک گیا ہوں۔ اقبال جیسے لوگ بول پڑے، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا ہوں، یا رب مجھے صاحب جنوں کر دے۔ اللہ تعالیٰ میں چاہتا ہوں کہ عشق ملے، جنون ملے، بڑی ہو گئی باتیں کیلو کال کی۔ تو یاد رکھیے گا کہ اصلاح کی طلب رہتی ہے۔ اصلاح کیسے ہو؟ اس میں پھر مختلف چیزیں ہمارے ہاں ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں بعض اوقات بہت زیادہ تقریروں سے وعظ و نصیحت بڑا اثر پڑتا ہے، لیکن وہ ایک خاص مقام پر جا کے تقریریں بھی بعض لوگوں کے لیے، سب کے لیے نہیں، بعض کے لیے وہ کانوں کی لذت کا سامان رہ جاتی ہے، وہ اس سے حاصل کچھ نہیں کرتے۔ اذان سنو، آپ توجہ فرمائیے گا میری بات پر۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اصلاح کی طلب رہتی ہے، لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی تربیت ہو جائے، جو عادات ان کے اندر درست نہیں ہے وہ نکل جائیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ وعظ و نصیحت کے ذریعے بڑا اچھا عمل ہے۔ ہمارے صوفیہ کرام وظائف کراتے، بعض اوقات مراقبے پہ بٹھاتے، کچھ وقت تنہائی میں اللہ اللہ کرنے کا کہتے، بڑا مؤثر ہے وہ بھی ذریعہ۔ لیکن جس طرح سے اب انسان تیزی کی طرف بڑھ گئے ہیں اور شارٹ کٹ کا رستہ اپنانے کا لوگوں کو شوق آ گیا، اور پھر یہ کہ اسمارٹ فون نے اور دیگر چیزوں نے ہماری مصروفیات کو کچھ اور رستہ دے دیا ہے، تو کیا ایسا کریں کہ یار ہماری تربیت ہو جائے، اصلاح ہو جائے، ہم بدل جائیں، ہمارے اندر مثبت تبدیلیاں جلدی سے رونما ہو جائے۔ تو قرآن مجید نے ایک نسخہ دیا ہے کہ اگر تم اس پر عمل کرو گے نا تو تمہاری تربیت کا خدائی بندوبست ہو جائے، اللہ تعالیٰ تمہارے معاملات کو سنوار دے گا۔ تم محسوس کرو گے کہ خود بخود تمہارے قدم نیکی کی طرف بڑھنے لگے ہیں، گناہ سے، بدی سے تمہیں خود بخود نفرت ہونے لگی، تمہارے مزاج کے اندر خیر کے جذبات تیزی سے ابھرنے لگے ہیں۔ اور کوئی بہت لمبا چوڑا فلسفہ نہیں، کوئی بڑی لمبی چوڑی الجھاؤ کی بات نہیں، کوئی اس پر بہت زیادہ اقوال کی ضرورت نہیں۔ قرآن مجید نے کہا دو کام کرو، لیکن عملاً کرو، اپنے اوپر پوری طرح ان کو اپلائی کرو، پوری طرح غور کرو۔ صرف دو کام، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، پہلا کام کرو، پیرا بٹھاؤ اپنے دائیں بائیں خشیت الہی کا، تمہیں ڈر ہو رب کا۔ ساری زندگی گزر گئی بندے راضی کرتے، ساری عمر گزر گئی لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو کلیئر کرتے، بہت سارے کام صرف اس لیے ٹھیک کیے کہ لوگوں کو وہ ٹھیک نہیں لگتے تھے، بہت ساری چیزوں سے ہم صرف اس لیے بچے کہ کہیں دنیا میں باعث سے رسوائی نہ بن جائیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اپنے رب سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اور تمہارے گرد پہرا ہو خشیت الہی کا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کثرت روایات کا نام علم نہیں، کہ تمہارے پاس بہت ساری مرویات ہیں اور تم بہت ساری باتیں کرتے ہو اور کثرت سے کلو کال کرتے ہو، تم کسی کو بولنے نہیں دیتے۔ کثرت روایات والا عالم نہیں ہوتا، بلکہ فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے عالم وہ ہے جو رب سے ڈرتا ہے، جس کی بات پر اللہ کے خوف کا پہرا، جو بے باکی کے نام پر اپنی مرضی لوگوں پر مسلط نہیں کر رہا، جو گفتگو میں وعظ و نصیحت میں قائل کرنے میں اپنی نفسانیت کے غلبے نہیں لے آیا۔ خوف خدا ایک بنیادی چیز ہے۔ ایک صحیح حدیث
حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سیاستہ میں موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کے آئے. یہ سفید پہاڑ تھا بہت بڑا. یہ زیادہ توجہ سے آپ نے میری بات کو سننا. تہامہ پہاڑ کے برابر ان کی نیکیاں. حضور فرما رہے ہیں کہ پہاڑ کے برابر ہوں گی تو کتنی بڑی ہوگی. پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کے آئیں گے لیکن اللہ ان کی نیکیاں ہوا میں اڑا دے گا. تو فوراً صحابہ کرام علیہم رضوان عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ اتنی محنت اور اتنا بڑا ڈھیر نیکیوں کا جمع کیا اور اللہ تعالیٰ ہوا میں اڑا دے گا. تو حضور فرمانے لگے یہ لوگوں کے سامنے بہت زیادہ نیکیاں کرتے تھے، تنہائی میں گناہ کرتے تھے. ان کی تنہائیاں ناپاک تھی، ان کا وقت تنہائی کے اندر ناپاکی میں گزرتا تھا. زندگی میں جب بھی کوئی کام کیا ہے، برس سر مجلس کیا ہے، ایک دو سے دفعہ آ گئے ہمارے دیہاتی ماحول میں اس طرح کے کام بھی ہوتے ہیں. اسٹیج پہ آ کے میرے کان میں کہا کہ آپ کو محفل میں بڑی کرسی پہ بٹھایا گیا ہے تو آپ سفارش کر دیں، مجھے بھی حضور کی بارگاہ میں چند شعروں کی حاضری لگوانی ہے. تو میں نے ان کی کمر پہ ہاتھ رکھ کے محبت سے کہا، میں نے کہا گل تو حضور کی بارگاہ میں لگوانی ہے تو اکیلے بیٹھ کے بھی پڑھو گے تو لگ جائے گی، اور اگر اس کے پیچھے کچھ مقاصد اور کار فرما ہے تو پھر ظاہر ہے کہ میں ان سے کہوں گا پھر ان کی ثواب دید پہ ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں. اسی لیے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک محفل شریف ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نیک وہ ہوتا ہے، اگر کوئی دیکھنا چاہے میں نیک ہوں، میں بد ہوں، اچھا ہوں، برا ہوں، تو فرماتے ہیں کسوٹی ہے. فرماتے ہیں نیک وہ ہوتا ہے جس کی تنہائی پاک ہوتی ہے، جو اکیلے میں بھی سجدے کا ذوق رکھتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اگر امت اصلاح چاہتی ہے تو سب سے پہلا کام یہ کرے کہ اللہ سے ڈرے. دو ہی باتیں اس آیہ کریمہ میں بیان کی. ایک تو رب سے ڈرے. دیکھیں نا کتنا خوف ہوتا ہے، کہا جاتا ہے کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے. تو جس قوم کا یہ عقیدہ ہو کہ ہمارا رب ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے، نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، ایک تو فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، اور دوسرا فرمایا وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. سیدھی بات کہا کرو، سچ بولا کرو. تمہاری گفتگو اور تمہارے لب و لہجے کے اندر کبھی بھی کسی جھوٹ کی، کسی غلط بات کی آمیزش نہ ہو. امامہ باندھنا سنت ہے، داڑھی رکھنا سنت ہے، مسواک کرنا سنت ہے، عظیم سنت ہے. لیکن نبی کریم علیہ السلام کی جو سنت سب سے پہلے اور جو طریقہ سب سے پہلے لوگوں کے سامنے آیا تھا وہ صادق اور امین ہوگا. محبوب سچ بولتے ہیں، سچی بات کرتے ہیں، سچائی کا طرز اختیار کرتے ہیں. تو میرے عزیز آپ یاد رکھیں گے سیدھی بات کہی جائے. ایک بہت بڑے تاجر سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ نے پوری دنیا کے اندر تجارت کی ہے اور بڑا مال کمایا ہے اور بڑا نام کمایا ہے، لیکن جب ہم نے آپ کی بیک گراؤنڈ کو دیکھا ہے تو آپ کسی بڑے تاجر کے بیٹے نہیں، اور جب ہم نے آپ کی انویسٹمنٹ کو دیکھا ہے تو آپ جب گھر سے چلے تھے تو بڑے تھوڑے سے پیسوں کے ساتھ آپ نے کاروبار شروع کیا تھا. تو مارکیٹ میں ایسا کیا آپ نے کیا کہ پوری دنیا نے آپ کے سامنے مال بیچا اور پوری دنیا نے آپ سے سامان خریدا؟ کوئی ایک بات بتائے. تو سادہ بندہ تھا، اس نے سادی بات کی. اس نے کہا میں نے زندگی میں نہ صرف ایک کام کیا ہے، میں نے اپنا اعتماد لوگوں کے سامنے قائم رکھا ہے، میں نے سچ بولا ہے، میں نے جو کہا ہے وہی دیا ہے. کیا مسئلہ ہے اس وقت پوری دنیا میں مسلمان کا؟ دعوے اور ہیں اور اس کے جواب میں دلیل کچھ اور ہے. میاں بیوی کا رشتہ کس بنیاد پر قائم ہوتا ہے؟ صرف اور صرف اعتماد کی بنیاد پر. لیکن اگر رشتہ کرتے وقت سینکڑوں جھوٹ اس میں پہلے سے شامل کر لیے جائیں اور ان کو اس قدر زیادہ بڑی بڑی باتیں سنا کے بیٹی والے یا بیٹے والوں کو قائل کیا جائے اور بعد میں وہ سارا ان کا اعتماد زمین بوس ہو جائے، کیسے وقت گزرے گا؟ اس قدر دلیری سے اور اس قدر عجیب رنگ میں امت مسلمہ دعوے کرتی ہے، باتیں کرتی ہے. اور میرے عزیز آپ سچی بات کریں، آپ سیدھی بات کریں، آپ جو ہے صرف وہی کہیں. ایسا نہ ہو کہ آپ کا دعویٰ کچھ اور ہو جائے، بعد میں دلیل مانگنی پڑے تو اپنے بھی بیچارے چھپتے پھریں کہ اس نے تو کچھ اور کہہ دیا.
آپ زندگی میں تھوڑی باتیں کریں پر جو کریں اس پر قائم رہیں. وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اللہ سے ڈرو، سیدھی بات کرو، سچی بات کرو، آپ کی زبان پہ کبھی جھوٹ نہیں آئے. ہمارے استاد صاحب اللہ فرمایا کرتے تھے، تم نے جمعے والے دن منبر پہ بیٹھ کے کہا تھا کہ 2:15 بجے جماعت کھڑی ہوگی، کیوں ایسا کہا؟ حضرت کیا کہنا چاہیے تھا؟ فرمایا کہنا چاہیے تھا 2:15 بجے تک آ جانا، مناسب وقت پہ جماعت کھڑی ہو جائے گی. لیکن تمہیں گنجائش نہیں ہے. تم نے مسجد میں کہا اور منبر پہ کہا اور پھر 16, 17, 20 منٹ پہ جماعت کیوں کر آئی؟ آپ اپنا اعتماد، حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ بڑا نام ہے، حضور غوث اعظم کے مشائخ میں سے، اور بغداد شریف میں بڑا مزار شریف ہے آپ کا، اور آپ نے بڑی جد و جہد سے دین کو پڑھا. والدین مذہب اسلام سے تعلق نہیں رکھتے لیکن آپ نے اللہ نے طلب پیدا کی، ایک انفرادی مزاج کے صوفی ہوئے. تو ایک دن کچھ لوگ بغداد کے جمع ہو کے آئے، عرض کی حضور ہمارے لیے دعا کریں، بارش نہیں ہو رہی، بڑی تکلیف ہے، جانور بھی بھوکے پیاسے ہیں. حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے یہ میری خانقاہ کے بالکل سامنے ایک کریانے والا ہے، گھی بیچتا ہے، گڑ بیچتا ہے، صبح منڈی جا کے سبزی لاتا ہے، وہ بیچتا ہے، اس سے دعا کراؤ بارش ہو جائے. لوگ کہنے لگے حضرت وہ تو ہم میں سے کئیوں کا کلاس فیلو ہے اور کئیوں کا رشتہ دار ہے اور کئیوں کا محلے دار ہے، تو ہم نے تو اسے کبھی، کیا رات کو تنہائی میں آتا ہے تہجد میں؟ فرمایا ایسا کچھ نہیں ہے، پہلے دعا کرا لو اور پھر اس دعا کا اثر دیکھو، اس کے بعد آنا پھر بتاؤں گا. لوگ کہتے اس کے پاس چلے گئے اور جا کے اس سے کہا کہ دعا کر دیں، تو وہ کہنے لگا میں دعا کروں گا، میرے اور تمہارے مشترکہ شیخ ہے، حضرت سے دعا کرائیں. انہوں نے کہا ہے آپ کریں. تو کہنے لگا مجھے تو دعا کے لفظ بھی سیدھے کہنے نہیں آتے، حالانکہ لفظ تاثیر سے بنتے ہیں، تلفظ سے نہیں. اہل دل آج بھی ہے، اہل زبان سے آگے. سبحان اللہ. کہ حضرت نے فرمایا کہ آپ سے دعا کرانی ہے. اس نے کہا شیخ نے کہا ہے. انہوں نے کہا تو پھر کر دیتے ہیں، کسی وجہ سے کہا ہوگا نا. سیدھے سادے 2 جملے گا کھڑے کا ہے، اللہ تیرے بندے آئے ہیں، تیرے بندے نے بھیجے ہیں، کہتے ہیں تو دعا کر دے. میں تیری بارگاہ میں عرض گزار ہوں، اپنے بندوں کی قحط سالی ختم فرما. کہتے ہیں پوری طرح ابھی دعا ختم نہیں ہوئی تھی کہ کالی گھٹائیں چھا گئی، زور کمی برسا. لوگ حضرت معروف کرخی کی خدمت میں گئے کہ حضرت ہمیں بھی اس بندے کے بارے میں کچھ بتائیں، ماجرا کیا ہے؟ کبھی نہیں دیکھا ہم نے کہ بہت دیر تک تسبیحات پڑھتا ہو، کبھی نہیں دیکھا ہم نے کہ رات کو تہجد میں اٹھ کے آتا ہو، ہمارے ساتھ کاروبار کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، پر معاملہ کیا ہے؟ تو حضرت فرمانے لگے 30 سال ہو گئے میرے سامنے دکان کرتا ہے، اللہ کے بندوں سے سچ بولتا ہے، یہ سودا پورا تولتا ہے. اس کے گھر میں غریبی بھی کئی دفعہ ہو کے گئی ہے لیکن اس غربت نے بھی اسے بددیانت نہیں کیا. اس کے گھر سے فاقے بھی ہو گزرے، بیماریاں بھی ہو گزری، لیکن کسی چیز نے بھی اس کے ایمان میں کمزوری پیدا نہیں کی. مجھے بتاؤ جو 30 سال سے رب کی بات مان رہا ہے، وہ جب ہاتھ اٹھائے گا تو اللہ اس کی دعا قبول نہیں فرمائے گا. ایک تو اللہ سے بنو قولا سدیدا، سچی بات کر، نکل آئے جھوٹ سے، اپنی زندگی سے نہیں. یہاں تو ماں کہتی ہے بیٹے سے کہ تو کرے سچ بتا کر، بیوی کہتی ہے تو اسلام آباد ہی جا، میں منع نہیں کرتی، پر لاہور کا بتا کے تو نہ جا، جہاں جا رہے وہیں کا بتا، سچ بول تاکہ اعتماد قائم رہے. 2 کام کرنے ہیں، اللہ سے ڈرنا ہے، بات سیدھی کرنی ہے. ملے گا کیا؟ یصلح لکم اعمالکم. اللہ فرماتے ہیں تم یہ ڈیوٹیاں پوری کرو، تمہارے رب کا وعدہ ہے اللہ تمہارے اعمال کو سنوار دے گا، تمہاری اصلاح کر دے گا، تمہارے معاملات سنور جائیں گے، نیکی کی توفیق ملنے لگے گی، خیر کا رستہ کھلنے لگے گا، تمہارے لیے آسانیاں پیدا ہونے لگیں گی. میری طرح کے بہت سارے لوگوں سے آپ پوچھیں گے کہ جناب 4 5 6 لوگ آپ کو جانتے ہیں، 2 4 جگہ آپ کا نام بھی لکھا ہوا دیکھا ہے. تو میری طرح کے لوگ کہہ سکتے ہیں کہ بڑی محنت کی، بڑی جد و جہد کی، آپ کو پتہ نہیں میں دوپہر کہاں تھا، شام کہاں تھا، کہہ سکتے ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ اصل بات ہے وہ کچھ اور ہے. اصل یہ ہے کہ توفیق الہی ہوتی ہے کہ رب کریم کسی کو اپنی طرف مائل کرے.
محنتوں کے دانے بعد میں ہوتے ہیں، ورنہ پتہ ہی نہیں چلتا فضل الہی کس طرح کس کو کہاں سے اٹھاتا ہے اور کہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ تو فرمایا یصلح لکم اعمالکم، تم دو کام کرو اللہ تمہارے اعمال سنوار دے گا۔ تمہیں توفیق ملنے لگے گی، تم بدلنے لگو گے، راہ ہدایت تم پر واضح ہونے لگے گی، تم بات ٹھیک کرو، سچی کرو، اللہ سے ڈر کے اپنے معاملات زندگی ترتیب دو، تو مالک صرف اتنا ہی ملے گا۔ فرمایا اعمال بھی سنوار دوں گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اس سے پہلے جو گناہ ہو گئے اللہ تمہارے وہ سارے گناہ بھی معاف فرما دے۔ سبحان اللہ۔ اپنی زندگی میں دو تین چیزیں ضرور پیدا کریں۔ ایک تو سوچ ہمیشہ صاف ستھری رکھیں۔ بدگمانیاں بڑی خطرناک ہوتی ہیں، اللہ نے اتنی خوبصورت مخلوق بنائی ہے، ہم برا سوچ سوچ کے غلطیاں نکال نکال کے اس کا حسن ضائع کرتے رہتے ہیں۔ اتنا پیارا سجایا سنوارا ہے رب نے اس دنیا کو، لیکن چونکہ ہمارا ذہن منفی ہوتا ہے لہذا کسی جگہ بھی کوئی خیر ہمیں نظر اچھا سوچا کرے۔ ویسے بھی ڈاکٹر کہتے ہیں جو بندہ اچھا سوچتا ہے صحت مند رہتا ہے، اس کی صحت بھی اچھی رہتی ہے۔ اچھا سوچیں، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، مسلم شریف میں موجود ہے، فرمایا اچھا سوچنا بھی اچھی عبادت ہے۔ آپ کا گمان صاف، کسی وقت اگر آپ کو محسوس ہو بھی نہ کہ یار یہ آدمی اس نے سیدھے منہ سے بات نہیں کی، کہ دیکھو نا یہ کس تم تراک سے دبدبے سے نکل گیا ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ متکبر ہی ہو، بیمار بھی ہو سکتا ہے۔ جس کی گاڑی آپ کے قریب سے تیزی سے نکل گئی ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی غلط آدمی ہو، خدا نہ کرے اس کے گھر سے کوئی سخت فون آیا ہو، زیادہ مجبوری ہو جانے۔ اتنی جلدی بدگمانیاں، اتنی جلدی رائے قائم کرنا، کوئی بندہ میرے سوا اور جو میرے پیچھے ہاتھ باندھ کے چلتا ہے اس کے سوا کو دوسرا اچھا رہا ہی نہیں۔ وہ میرے بھائی کہیں کمزوری آ جاتی ہے، ہو جاتی ہے، کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا، آ جاتی ہے۔ اپنی سوچ کو مثبت کریں۔ جب نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا گیا تھا نا طائف والوں کے لیے دعا کریں یہ تباہ ہو جائے، نبی کریم نے جو دعا فرمائی تھی وہ بڑی نرالی ہے۔ اس طرح بندہ بچے کے بارے میں نہیں کہتا ابھی ناسمجھ ہے، اسے پتہ ہی نہیں، یہ ظرف پیدا کرے۔ کریم فرمانے لگے اللہ انہیں ہدایت دے دے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ 10 دن ہم نے قیام کیا طائف میں، ایک بندے نے بھی کلمہ نہیں پڑھا، اور جو عرب کی روایتی مہمان نوازی ہوتی ہے وہ بھی انہوں نے کوئی نہیں کی۔ عرب کے مزاج میں مہمان کو خوش آمدید کہنا، کھانا پیش کرنا، مزاج میں رچا بچا، اس پر بھی یہ انہوں نے توجہ نہیں کی، اور آپ ابھی بھی دعا کر رہے ہیں۔ تو حضور فرمانے لگے یہ نہیں مانتے تو میری سوچ یہ ہے ان کی آنے والی نسلیں مان جائیں۔ اچھا گمان تو پیدا کریں۔ ہم تو اپنے بچوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں پتر تیرا کچھ بھی نہیں بن سکتا، تسی نہیں سیانے ہو سکتے۔ ہمارے قبیلے کے لوگ کیسے آگے جا سکتے؟ گمان کو اچھا کریں۔ اور دوسری گزارش یہ ہے زندگی میں خیر خواہی کا جذبہ پیدا کریں۔ اگر آپ کو کہیں کمزوریاں نظر آتی ہیں تو ان کو ٹھیک کرنے کی جدوجہد کریں۔ وہ کب ہوگا؟ جب مزاج میں خیر خواہی ہو، مزاج میں تنقید نہیں۔ لیکن نا خدا نہ کرے ہمارے بچے میں کوئی غلطی پیدا ہو جائے تو کیا چوک میں کھڑے ہو کے اس پر ہم طنز کریں گے، لوگوں کو بتائیں گے سنا ہے فلاں کا بچہ کیسا ہو گیا، یہ کریں گے؟ اگر کہیں کمزوری ہمارے بچے میں پیدا ہوتی ہے تو خدا نہ خواستہ وہ تو تبلیغ کا رنگ بھی بدل جائے گا۔ وہ تو والد اس کو اس طرح خطبہ نہیں دے گا جس طرح میں آپ کو دے رہا ہوں، وہ تو اپنی پگڑی اتار کے اس کے پیروں میں رکھے گا، بیٹا میری کمائی نہ ضائع کر دے۔ ماں روئے گی، گزارش کرے گی، اور بچے نے پکا وعدہ کر لیا ہے آج کے بعد ایسا نہیں کروں گا، اور بچہ اپنے کمرے میں وعدے کے ساتھ گیا ہے لیکن ماں باپ مصلی بچھا لیتے ہیں۔ یا اللہ ہماری زندگی کی کمائی میں ضائع نہ ہو، خیر خواہی کا جذبہ پیدا کرے، طبیعت کے اندر اخلاص ہو، للہیت ہو، آپ کسی کو قائل کرنے کی کوشش کریں اور دوسروں کا احساس شدت کے ساتھ طبیعت میں پیدا۔ میں آپ سے عرض کروں ہمارے ہاں ایک چیز جو بہت عام ہوتی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ مجھے نہ صرف اپنے آپ سے غرض ہے، آپ کسی بندے سے بھی کبھی ملاقات کریں گے وہ جس شعبے میں ہوگا نا کچھ اپنی تکلیفیں بیان کرے گا، حالانکہ اسے اب میرے لیے جیسے فرما رہے تھے قاضی صاحب کہ میں کل دوپہر میں بکر تھا، اولاد کو ڈیرہ اسماعیل خان میں تھا، آپ کی خدمت میں آیا ہوں، ابھی بھی ایک آدھ جگہ پہ مزید بھی جانا ہے۔
لیکن میرے سے زیادہ وہ بندہ تھکتا ہے جو میری گاڑی چلاتا ہے. میں تو کئی دفعہ سو جاتا ہوں گاڑی میں. لیکن اس بیچارے کا احساس صرف اتنا ہوتا ہے کہ ڈرائیور نے روٹی دیتی ہے, ڈرائیور کو اندر بلا لیں کہ رہنے دیں. آپ تھوڑا سا احساس دوسروں کے لیے جب تک اپنی طبیعت میں جگاتے نہیں. گرمی کا موسم ہے, آپ تھکے ہی آئے ہیں باہر سے, اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ بڑی آزمائش دیکھی ہے. لیکن جس خاتون کو 3 گھنٹے کھڑے ہو گئے ہیں باورچی خانے میں, اس نے بھی آگ کا سامنا کر کے آپ کے لیے کھانا پکایا, لیکن صرف ذرا سا نمک آپ کی مرضی کا نہیں, اور آپ نے کسی اخلاقی زاویے کا خیال نہیں رکھا. کوئی احساس دور تک طبیعت میں موجود نہیں رہا. بخاری مسلم میں آپ کو درجنوں حدیثیں ملیں گی. حضور فرماتے ہیں میرا جی چاہتا تھا ہر وضو کے ساتھ مسواک ضروری قرار دے دوں, اور تمہیں تکلیف ہوگی لہذا میں ایسا نہیں کرتا. میرا جی چاہتا تھا کہ کہوں لوگوں سے کہ تہجد کی نماز ضرور پڑھا کریں, لیکن تمہیں تکلیف ہوگی لہذا فرض نہیں کرتا. یہاں تک کہ بخاری میں کئی طرق سے آپ کو یہ روایت ملے گی کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا نماز پڑھانے کھڑا ہوتا ہوں رب کی عبادت ہے, میرا جی چاہتا ہے میں لمبی نماز پڑھاؤں, لمبی نماز. کہ نماز میں پڑھا رہا ہوتا ہوں تو پیچھے سے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے. اللہ حضور فرماتے ہیں میں سوچتا ہوں اس کی ماں پریشان ہو. یا رسول اللہ نماز اللہ کی اور احساس بندوں کا. سوچتا ہوں اس کی ماں پریشان ہوگی, تو حضور فرماتے ہیں میں نماز مختصر کر دے رہا ہوں. لیکن ہماری طبیعت احساس نام کا, اور پھر میں بعض سمجھدار اور سیانے لوگوں کو دیکھتا ہوں وہ بھی اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ زندگی میں کام صرف میں ہی کر رہا ہوں, باقی کوئی اور نہیں کر رہا. مجھے بتائیے نا, یہ ایک دوست جو ساؤنڈ چلا رہے ہیں پوری محفل میں, اگر یہ ساؤنڈ والا کام ہی صرف ختم ہو جائے, کسی وجہ سے نہ چلے گا, بندہ آگے پیچھے ہو جائے اور یہ بند ہو جائے, تو نظام چلتا ہے ساری محفل کا. لیکن اس کی کیا اہمیت ہے؟ ہمارے یہاں کارکنوں کو کیا عزت دی جاتی ہے؟ تو بھائی احساس کی دولت, ایک تو سوچیں اچھی, پھر احساس. جیسا کہ میں نے کہا تھا باتیں زیادہ نہیں کرنی, جلدی بات کو سمیٹوں گا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ایک دن کریم مجھ سے فرمانے لگے عائشہ ایک بات کروں آپ سے. یا رسول اللہ فرمائیے. فرمایا جب آپ مجھ سے راضی ہوتی ہیں پھر بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے, اور جب دل میں کوئی بات ہوتی ہے پتہ مجھے پھر بھی چل جاتا ہے. تو میں نے عرض کی حضور مجھے میری ماں روئے, میں اور آپ سے ناراض, تو فرمایا بتاؤں پھر. یا رسول اللہ فرمائیے. فرمایا عائشہ آپ کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہیں؟ یا رسول اللہ اٹھاتی ہوں. فرمایا جب خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو رب محمد کی قسم, اور جب دل میں کوئی بات ہوتی ہے پھر کہتی ہو رب ابراہیم کی قسم. پھر حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کی نسبت سے قسم. جناب عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میں گویا زبان سے تو ہنس رہی تھی پر آنکھوں سے رو رہی تھی. یا رسول اللہ آپ اتنا احساس فرماتے ہیں, جملوں سے حساب لگا لیتے ہیں, آج کل کوئی کیا سوچ رہا ہے. کہتے میں نے فوراً عرض کی یا رسول اللہ مجھے رب محمد کی قسم ہو میری زبان سے آپ کا نام ہی جاتا ہے, میرے دل میں آپ ہر وقت موجود رہتے ہیں. وہ نام جناب ابراہیم خلیل کا آتا ہے پر دل میں آپ احساس پیدا کریں. آخری گزارش 10 منٹوں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے, آپ نے اس پر زیادہ توجہ کرنی ہے. ہمارے معاشرے میں ایک نظام ہے بھلا کام ہے. وہ بھلا کام کیا ہے؟ وہ کام ہے لوگوں کو خیرات دینے کا, مدد کرنے کا. جتنے مدد کرنے والے بڑھتے جا رہے ہیں اسی حساب سے مدد لینے والے بھی بڑھتے جا رہے ہیں. کتنی سوسائٹیز کتنے کام کر بڑا اچھا کر رہے ہیں وہ سارے, لیکن میں دیکھتا ہوں کہ جس قدر زیادہ لوگ مدد دینے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے اسی حساب سے مدد لینے والوں کی. اسلام بڑی خودداری کا سبق دیتا ہے, عزت نفس کی بات کرتا ہے. دونوں پہلوؤں پر بڑی مختصر سی بات اور بات ختم. ایک تو میں دینے والوں سے بھی عرض کروں گا کہ بجائے خیرات دینے کے لوگوں کو سیٹ کرنے کی کوشش کریں, ان کو مالی طور پر مضبوط کیا جائے, ان کو مزاج محنت کر دیا جائے. ورنہ یہ تو جس طریقے سے یہ سلسلہ میرے ہمارے ایک دوست کچھ بانٹ رہے تھے تو ایک لینے والا آیا اور اس نے سامان وہ راشن کا تھیلا اٹھاتے ہی کہا کہ اگلے سال بھی ساڈا خیال رکھا جائے. تو میں نے اسے محبت سے کہا میں کہ تہاڈا کیوں خیال ہے کہ اگلے سال بھی تسی لے نہیں ہونا ہے؟ اللہ سے دعا مانگے وہ اگلے سال دینے کی توفیق عطا فرمائے.
اس کمزوری سے نکل آئے. گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر, جہاں میں ماننے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے. اللہ اکبر. آپ کو صحاح میں حدیث ملے گی, نوجوان نے آ کے عرض کی, یا رسول اللہ غریب ہو کچھ دیجیے, اور اس دروازے پہ آیا ہے جہاں سے کوئی خالی جاتا ہی نہیں. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے. یا رسول اللہ کچھ دیجیے, تو فرمایا تیرے گھر میں کچھ بھی نہیں. حضور ایک کمبل اور ایک پیالہ ہے. اتنا غریب بندہ کوئی ہے ویسے اس محفل میں جس کے گھر میں ایک ہی کمبل اور ایک ہی پیالہ ہو؟ اس کے علاوہ کوئی شہر ہے ویسے اس محفل میں کوئی؟ یہ ملے گا ہی نہیں. آپ باقی یہ کہ ہمارا رونا دھونا آپ دیکھیں تو وہ ختم ہونے والا نہیں. تو حضور نے فرمایا لے کے آؤ, تو وہ لے کے آئے. تو کریم فرمانے لگے کون خریدے گا؟ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ 1 دینار, ایک نے کہا 2 دینار. حضور نے 2 دینار والے کو وہ کمبل پیالہ بھی بیچ دیا, گویا ساری چیزیں ختم. فرمایا 1 دینار کا کانا گھر لے جا, 1 دینار کا کلاڑا لا. نوجوانوں سنو, یہ انویسٹمنٹ ہے. دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر, نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. امیر رشتہ داروں سے امیدیں چھوڑ دیں, بڑی گاڑیوں کے پیچھے بھاگنا ختم کریں. اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے. سر آدم ہے, ضمیر کن فکا ہے زندگی. کہا جا کلاڑا لے کے آؤ. وہ کلاڑا لے کے آئے تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نصیب دیکھو بندے کے, اس کلاڑے میں 10 کا نبی پاک نے اپنے دستے مبارک سے لگایا. فرمایا جا لکڑیاں کاٹ, بیچ بھی اور کھا بھی اور کھلا بھی, اور 15 دن کے بعد مجھے ملنا. کہتے ہیں وہ محنت کرنے گئے, لکڑیاں کاٹ کے لاتے, بیچتے, 15 دن کے بعد ملے تو کریم فرمانے لگے اب کیا حال ہے؟ عرض کی حضور پہلے ایک پیالہ تھا, اب تو سارے گھر کے برتن بن گئے, بستر بھی سارے ہی آ گئے. اپنی مزاج میں محنت لائیں, باقاعدہ بیعت لی کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے. بخاری مسلم میں موجود ہے. فرمایا میرے ہاتھ پر بیعت کرو, کسی دنیا دار کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤ. کہ مزاج میں خودداری لائیں دوست, ورنہ اصلاح کے پہلو ممکن نہیں رہیں گے. اور دوسرا تو دینے والے سیٹ کرنے کی کوشش کریں, اور دوسرا جو لینے والے ہیں اپنے دل میں ایک بات اچھی طرح بٹھائیں کہ دوسروں سے مدد لی جاتی ہے, کہیں کوئی کمی رہ جائے تو مدد لی جاتی ہے. اگر کل مل آپ کی توجہ اس طرف ہو جائے گی نا جس طرف کو دے رہا ہے. ہمارے یہاں بعض اوقات مالدور لوگ شکایت کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ کس چیز کو دیں؟ مسجد مدرسہ ہے, محافل ہے. پھر اس کے بعد ایک اور مسئلہ ہے, اب تو چھوٹے بچے جو کرکٹ میچ کھیلتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہمیں کوئی فنڈ مل جائے نا تاکہ کوئی سامان آ جائے. اس قدر زیادہ نہیں, آپ ان چیزوں کی طرف توجہ کریں, اس سے کمزوری آتی ہے زندگی میں. اپنا مزاج اس طرح کا بنائیں کہ توجہ رب رسول سے ہو, اللہ والوں سے ہو, آپ کی محنت پر آپ کا انحصار ہو. زندگی جد و جہد سے گزرتی, عملی کام سے گزرتی ہے. حضرت حسن بصری کو آ کے ایک نوجوان نے کہا تھا آج کے بعد میں نے کوئی کام نہیں کرنا. فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگا میں نے دیکھ لیا ہے اللہ کس طرح اپنے فضل سے رزق پہنچاتا ہے. آج میں نے دیکھا ہے جنگل کی طرف میں گیا تھا کہ ایک شیر نے شکار مارا ہے, آدھا کھایا ہے اور آدھا منہ میں لے کے پہاڑ پہ چڑھا ہے, وہاں اندھی لومڑی بیٹھی تھی, اس کو کھلایا. تو جو رب معذور لومڑی کے لیے بندوبست کرتا ہے میرے لیے بھی کرے گا. سمجھ آ گئی رزق ملے گا. تو خواجہ حسن بصری ہنس پڑے, فرمانے لگے کہانی میں کردار تم نے 2 دیکھے, نتیجہ اپنی مرضی کا کیوں نکالا؟ حضور کیا مطلب؟ فرمایا ایک شیر دیکھا, ایک لومڑی دیکھی, تو گھر آ کے لومڑی بننے کا پروگرام بنایا, شیر بننے کا کیوں نہیں بنایا؟ اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. تو مزاج میں خودداری لائیں. عزت نفس یہ بڑی اعلیٰ چیز کا نام ہے. اگر یہ پیدا نہیں ہوگی تو آپ کمزور در کمزور ہوگے. آپ اپنے بچوں کو بھی کبھی یہ نہ سکھائیں کہ تو غریب کا بچہ ہے تو آگے نہیں بڑھ سکتا, تو کمزور کا بچہ ہے تو آگے نہیں بڑھ سکتا. یہ کبھی ہمارے کالم نویس نے ایک دفعہ کالم اس پہ لکھا تھا کہ وہ جی ایک چودھری صاحب فوت ہو گئے, تو ایک غریب کے بچے نے اپنی دادی سے پوچھا اب چودھری کون بنے گا؟ تو اس نے کہا اس کا بیٹا. تو کہا وہ مر گیا. تو کہا اس کا بیٹا. وہ مر گیا. تو اس کا بیٹا. دادی کہنے لگی پتر سارا پنڈ بھی مر جائے تو چودھری نہیں بن سکتا. میں نے ان کو فون کیا, میں نے کہا مایوس کرنا ہے قوم کو. کس نے کہا ہے آپ کو غریب کا بچہ چودھری نہیں بنتا؟ ہم نے تو دیکھا ہے بڑے قبیلے سے تعلق رکھنے والا بچہ اگر ان پڑھ رہ گیا ہے تو وہ گن مین ہے کسی بڑے ادارے کے سامنے, اور اسی گاؤں اور محلے کا بچہ پڑھ گیا ہے تو اسی ادارے میں وہ مینیجر ہے. کیوں آپ کمزوری دکھا رہے ہیں؟ اگرچہ محنت کوئی بھی بری نہیں, جو کام بھی کرتا ہے اعلیٰ ہی کرتا ہے.
گن مین بھی بڑا اعلیٰ ہے، اس کے حلال کماتا ہے، پر آپ لوگوں کے اندر مایوسی پھیلا رہے ہیں۔ آپ انہیں طاقتور کریں، انہیں ذہنی طور پر مضبوط کریں، انہیں کہیں تو ہمت کر، مدد اللہ فرمائے گا۔ تو کمزوریوں کو نکالیں گے، ذہنی طور پر اپنے آپ کو طاقتور کریں گے، تو ہم محسوس کریں گے کہ سب سے پہلے ہماری اپنی تربیت ہو رہی ہے، اور جب اپنی تربیت ہوگی خود سکون پائیں گے، اور پھر جو زیادہ قریب رہنے والے لوگ ہوں گے وہ آرام میں آئیں گے۔ یہ یاد رکھیں، کچھ لوگ باز کرتے ہیں، تقریر کرتے ہیں میری طرح، اور کچھ حضرت بہلول دانا کی طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو واز نہ بھی کریں نا تو عمل اتنا اعلیٰ کرتے ہیں، اور ان کے لفظوں میں اتنا حسن ہوتا ہے کہ ان کے قریب بیٹھنے والا بندہ بھی صبر شکر بن جاتا ہے، توکل والا بن جاتا ہے، خودداری والا بن جاتا ہے۔ عملی زندگی میں مضبوطی لائیں۔ اللہ ہمارے ان دوستوں کی اس عظیم کاوش کو قبولیت کا درجہ عطا کرے، اور ہمارا ان بزرگوں کے بیچ بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔